ہارون رشید جنتی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا دربار تھا۔ اس کی مجلس میں مذاکرہ ہو رہا تھا اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہارون رشید رحمہ اللہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بڑے بڑے علماء ہو، بڑے بڑے مشائخ ہو، قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا، اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے تو مسئلہ بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، احکام بتائے جا سکتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو کس رنگ سے، کس ڈھنگ سے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ تو غیب کی بات ہے۔ کسی انسان کے بارے میں قرآن و حدیث کے جاننے والا غیب کی بات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ جو ابھی نوعمر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر اجازت ہو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو بڑی بصیرت اور فراست سے نوازا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ حضور آپ تو سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں، آپ اوپر بیٹھے ہیں اور میں نیچے بیٹھا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نیچے اتر آئے اور مجھے اوپر بٹھا دیجیے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، بادشاہ ہو تو کیا ہوا؟ اس لیے جو اللہ اکبر کی رٹ دن رات لگاتا ہو، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور دل میں اس حقیقت کو جما لیا ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ آپ سائل ہے اور میں مجیب ہوں۔ جواب دینے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو نیچے ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اس چھوٹے سے بچے کی یوں گفتگو سنی اور کہا کہ اس بچے کو اوپر بٹھا دو اور ہمارے لیے نیچے انتظام کر دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو اوپر تخت پر بٹھا دیا گیا اور بادشاہ نیچے اتر گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اب آپ اپنا سوال پیش کریں۔ جب سوال پیش کیا تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گناہ سے بچ گئے ہو اور وہاں گناہ کرنے سے کوئی مانع بھی نہیں رہی ہو، جو جی چاہے آپ کر سکتے ہو، لیکن محض اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسی نوبت آپ کو آئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، بسا اوقات ہوا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ کوئی تو مجھ کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہی آیت تلاوت کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورۃ النازعات 29۔ جو آدمی اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہے، اور یہ قصہ فیضان معرفت جلد نمبر 1 صفحہ 92 میں سے لیا گیا ہے۔ والسلام۔
تب تک اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔